السلام علیکم بزم عزیز، آج جس موضوع کے ساتھ آپ کے روبرو بیٹھے ہیں وہ ہماری زندگی کا روزمرہ کا معمول ہے، یعنی ڈیلی زندگی کے ساتھ اس کی وابستگی ہے، اور وہ موضوع ہے صفائی، کلینینس۔ اب صفائی کو ہم کن معنوں میں لیتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں میڈ آئے گی، ڈسٹنگ کرے گی، چیزوں کو سمیٹے گی، بیڈ شیٹس ٹھیک کرے گی، کچن کو وائنڈ اپ کر دے گی، برتن چمکا کے لگا جائے گی، فرش صاف کر دے گی، باتھ روم لش لش چمکنے لگیں گے۔ ہم صفائی کو یہی سمجھتے ہیں نا، ہم نے ایک لمیٹڈ سا ایک سرکل بنا رکھا ہے اور ہم اسی پہ رہتے ہیں کہ بس صفائی یہی ہے کہ ٹھیک ہے گھر صاف ہو گیا ہے، ہم نے نہا دھو لیا، ہم نے کپڑے پہن لیے ہیں، ہم نے کوئی فنکشن ہے تو اس میں بہترین اپنا سوٹ بنا لیا ہے، ہم پارلر سے بڑے سج کے آ گئے ہیں۔ تو صفائی کو ان معنوں میں ہم لے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی زندگی کا ایک پارٹ ہے، یہ بھی صفائی ہے، لیکن صفائی کچھ اس سے بڑھ کے بھی ہے۔ صفائی ہمارے زبان و بیان کی بھی صفائی ہے کہ ہماری گفتگو بھی شستہ اور سلجھی ہوئی ہو۔ اکثر اوقات بڑے بڑے تقریبات میں، بڑی بڑی گیدرنگ میں یا گھروں میں، گھریلو نشست میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین بھی اور مرد حضرات بھی فحش گوئی کرتے ہیں، دشنام ترازی کرتے ہیں، مذاق میں ہنستے ہنستے جگت بازی میں ہی بد کلامی کو اپنا معمول بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بھی تو صفائی نہیں، یہ بھی تو آپ کی زبان کی گندگی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جب ہم گھر صاف کروا رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر کو چمکا رہے ہوتے ہیں، اتنی ہم صاف ستھری قوم بنتے ہیں، ہمارے کرٹن بھی صاف ہوں، ہمارے فرش صاف ہوں، کارپٹ بھی صاف ہوں، باتھ روم کی جو ٹائلیں ہیں وہ لش لش چمک رہی ہوں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہماری میڈ جاتے جاتے ہمارے گیٹ کے سامنے ساتھ یا ساتھ والوں کے گیٹ کے آگے ہمارے گھر کا پورا کچرا پھینک گئی ہے، اور جہاں کچرے کا ایک شاپر ہو وہاں پر گھنٹوں میں شاپر کے ڈھیر لگ جاتے ہیں اور وہ کچرا کنڈی بن جاتا ہے۔ یہی ہے شہر کی پوش علاقوں میں اچھی خاصی خوبصورت روڈز پہ کارنر ٹرن کرتے ہی ساتھ ہی کوڑے کے ڈھیر نظر آتے ہیں، وہ ہمارے گھروں کا گند ہے۔ اور میڈ نہ بھی ہو تو گلی محلوں میں ہم دیکھیں، چھوٹی سوسائٹیز میں دیکھیں، رہائشی علاقوں میں دیکھیں، تو اپنے گھر کے دروازے کو صاف کر کے تو دوسرے کے دروازے کی طرف پانی اور کچرا پھینک دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی تو صفائی کے خلاف ہے، یہ بھی تو گندگی ہے، یہ ہمارے فعل کی، عمل کی گندگی ہے، زبان کی گندگی کہ ہم دشنام ترازی کرتے ہیں۔ جھوٹ تو ایک معمولی سی بات ہو گئی، ہماری زندگی کا حصہ بن گئی۔ شو آف کرنا، گپیں ہانکنا، بیک بائٹنگ کرنا، تو یہ بھی تو گندگی کے زمرے میں ہی آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے ایک قدم ہم چلتے ہیں، صفائی کو دیکھتے ہیں، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے، کہ ہمارا پورا بدن ہی ہم طہارت کے عمل سے گزرے ہیں، ہر طرح سے ہم صاف ستھرے ہوں، کہ جس میں ہمارے دانتوں کی صفائی اولیت رکھتی ہے کہ ہمارے دانت صاف ہوں، جن کی ہم بہت کم خیر خبر لیتے ہیں، خراب ہونے دیتے ہیں۔ اگر ان میں کیوٹی ہو رہی ہے، تیرے روٹ کنال کروا لیں گے، چلیں جی اس پہ ہم کراؤن کروا لیں گے، ٹالتے چلے جاتے ہیں۔ آج کے اس ماحول میں جب آئلی چیزیں اور بہت زیادہ چاکلیٹس، آئس کریم، کولڈ ڈرنکس، جوسز، ان کا استعمال اتنا بڑھ گیا ہے کہ ہر چیز دانتوں کو خراب کرتی ہے، لیکن اب رسول کریم کے اس ارشاد پہ تو بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں کہ مسواک کریں۔ ان کی تو مسواک کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنی دنیا سے روانگی کے آخری لمحوں میں بھی جو کام انہوں نے کیا وہ دانتوں کی صفائی تھی، کہ مسواک کی تھی انہوں نے، جو حضرت عائشہ نے انہیں نرم کر کے دی تھی تاکہ وہ اپنے دانتوں کو صاف کر سکیں، کہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ہم بہت باتیں کرتے ہیں کہ ہم سنت رسول کو پورا کرتے ہیں، ہم احادیث کے مطابق چلتے ہیں، لیکن ہم باتیں کرتے ہیں، عملی لحاظ سے ہم میں بہت کمی بیشی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ سب کے سب تو ایک ہو ہی نہیں سکتے۔ امام غزالی کا قول ہے نا کہ مسلمانوں نے اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ وہ کسی بات پر اتفاق نہیں کریں گے، تو ہم تو کبھی کسی بات پہ اتفاق ہی نہیں کرتے۔ صفائی ہو، گندگی ہو، دشنام ترازی ہو، بیک بائنڈنگ ہو، یا ملکی معاملات ہوں، سیاسی معاملات ہوں، قوم کی خدمت ہو، انسانیت کا احترام ہو، خواتین کا احترام ہو، چادر اور چار دیواری کا تقدس ہو، یا آخر سے مال ہو، ہم تو کسی پہ بھی اتفاق ہی نہیں کرتے۔ ہمیں تو بس اپنی اپنی پڑی ہوتی ہے، اور وہ بھی پڑی ہوتی ہے ظاہرداری کی، کہ ظاہری طور پہ سب کچھ ہو۔ میڈ نے جتنا اگر سامنے سے صاف کر دیا وہ ٹھیک ہے، اگر بیڈس کی حالت بیڈ کے نیچے دیکھیں، صوفوں کے پیچھے دیکھیں، جالی اور ڈسٹ نظر آتی ہے، تو یہ تو پھر نصف ایمان صفائی کہاں گئی؟ وہ تو نصف بھی نصف ہو گئی، کوارٹر تک ہو گئی۔ اور جب زبانوں میں گندگی آ گئی، زبان کی دوش و شائستگی ختم ہو گئی، ہنسی مذاق میں اور تھوڑے سے غصے میں بھی ایک تہذیب سے گر جانا، تو یہ صفائی کہاں رہی؟ صفائی سوچ کی صفائی ہے، صفائی خیالات کی صفائی ہے، صفائی اپنی زبان کی صفائی ہے، آپ کی کردار کی صفائی ہے۔ ہم مل کے خفیہ بالا غلط کام کرتے رہیں، کرپشن کرتے رہیں، جھوٹ بولتے رہیں، ہر وہ بد اخلاقی جس سے کہ روکا گیا ہے ذاکراً بھی اور پوشیدہ طور پہ بھی،
تو ہم اگر سرعام نہیں کرتے تو چھپ چھپا کے کریں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی گندگی کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ تو صفائی کا مطلب ہے کہ آپ کی بدنی صفائی، ذہنی صفائی، زبان و بیان کی صفائی، کردار کی صفائی، اخلاق کی صفائی، اور آپ کی گفتگو میں ایک تہذیب کا رچاؤ ہو، تو یہ نصف ایمان ہے۔ کہ یہ کہیں اکٹھے ہوں گیدرنگ میں، شادی ہے، فنکشن ہے، تو پارلر سے ہم سج بن کے تو خوب آ گئے، اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے دانت گندے ہیں اور ہم جس سے بات چیت کر رہے ہیں اس دانتوں کی اسمیل جا رہی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ ظاہرداری سے بچیے، عملی طور پر اپنے آپ کو صاف ستھرا اور اجلا رکھیے، روح کو اجلا رکھیے، کیونکہ یہ جو روح کا اجلا پن ہے، جو آپ کے اخلاق و کردار کا اجلا پن ہے، ساتھ وہ نبھائے گا۔ ظاہرداری کی صفائیاں ادھر ہی رہ جائیں گی، اور اپنے گھر کو صاف کرتے کرتے دوسرے کے گھروں کو یا راستوں کو گندا کرنا، راستے سے تو کوئی کچرا اٹھانا، کوئی کانٹا بھی دور کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اگر مسکرانا ہے نا صدقہ ہے، تو صاف ستھرے دانتوں کے ساتھ مسکرانا اور بھی زیادہ اچھا لگتا ہے، اٹریکٹیو لگتا ہے۔ تو لہٰذا عملی صفائی پہ بھی دھیان کیجیے، میں اور آپ مل کے ہی کریں گے تو سب کچھ ہوگا۔ دو ہاتھوں سے تالی بجتی ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔